بھیا جلدی بیٹھ جاؤ. چراغ اپنے مقدر کا جلا لے جس کا جی چاہے, مقام زیست پاکیزہ بنا لے جس کا جی چاہے. یہ محفل سرور کونین کی پاکیزہ محفل ہے, یہاں رحمت برستی ہے, نہا لے جس کا جی چاہے. اب اجازت دو تو میں اپنی تقریر کا آغاز کروں. اجازت ہے سب کی طرف سے, اجازت. میں کب سمجھوں گا جب آپ دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر میرے ساتھ یا علی کا نعرہ لگائیں گے. یا علی. سارے لوگ اٹھاؤ, بچوں تم بھی اٹھاؤ. یا علی. یہ اسٹائل دیکھو, نیچے سے ہاتھ اوپر لے جانا ہے, لہرانا ہے تاکہ نیند بھی دور ہو, ہاتھ کی قوت میں بھی اضافہ ہو. یا علی, یا علی, یا علی. اور زور سے بولو پوری قوت سے, یا علی, یا علی. اور زور سے بولے ذرا, یا علی. اور زور سے بولے پوری قوت کے ساتھ, بولے ایمان کی قوت کے ساتھ, یا علی, یا علی, یا علی. وہ رازدار خفی جلی ہے, جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. گواہ مدینے کی ہر گلی ہے, جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. اور اعلیٰ حضرت اچھے رضا, پیارے رضا, سچے رضا, ہم سب کے رضا, امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں, شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن, پر تبے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. علماء کرام کی نورانی جماعت اسٹیج پہ ہے, آپ ان کی زیارت کیجئے اور مجھے تھوڑی دیر محبت سے سنیے. اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. ماں بہنوں کی طرف سے آواز کم تو ہوئی ہے, لیکن 50% کم ہوئی ہے, 50% اب بھی بلند ہو رہی ہے. اگر یہ کرم فرما دیں, زحمت کر لیں اور ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے منہ پہ تالا ڈال لیں, ہاں, اور وہ یہ سمجھے کہ ہم کسی کے دروازے پہ چند عورتوں کے درمیان بیٹھ کر ایک دوسرے کی چغلی نہیں کر رہے ہیں, بلکہ پیارے نبی کی پیاری محفل میں حاضر ہیں. تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ خاموش رہنا چاہیے, تو انشاءاللہ سب خاموش ہو جائیں گی. ماں بہنوں گزارش کرتا ہوں خاموش ہو جاؤ. سبحان اللہ. اب دیکھیے یہ شانتی اور یہ سکون ہے تو محفل کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. یہ ماں بہنیں ایسی ہیں کہ انہیں بولنے کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ اگر یہ نہ بولیں تو کھانا ہضم نہیں ہوتا. ایک دوست نے دوسرے دوست سے پوچھا کہ جناب ٹرین اتنی لمبی ہوتی ہے, سب سے زیادہ شور کہاں ہوتا ہے, ہنگامہ کہاں ہوتا ہے, اتنی لمبی ٹرین ہوتی ہے. تو ایک دوست نے کہا کہ انجن سے سب سے زیادہ آواز آتی ہے, انجن سے. تو دوسرے دوست نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے آج تک لیڈیز بوگی میں بیٹھ کر سفر نہیں کیا ہے. تو ماں بہنوں سے گزارش ہے خاموش ہو جائیں. جلسہ آپ کا ہے, کامیاب کرنا آپ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. سب کو حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرمائے. زور سے بولو آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وشهداء أمته وأولياء طريقته وعلماء ملته وحزبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. صلى الله عليه وسلم.
نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب مل کر ایک بار کلمہ شریف کا ذکر کرو. لا الہ الا اللہ محمد رسول. ایک بار کلمہ شریف کا ذکر کریں سب. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک بار کلمہ شریف کا ذکر کریں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب سب بولیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو نیپال کی یہ مشہور و معروف بستی کھڑیانی میں قاسم نعمت کانفرنس میں محب محترم علی جناب غلام مصطفیٰ صاحب کی دعوت محبت پر، حضرت علامہ مولانا سلیم صاحب قبلہ کی دعوت محبت پر، کمیٹی کے تمام افراد کی دعوت محبت پر، میں ذکر اللہ قادری پہلی بار حاضر آیا ہوں. اہتمام، انتظام، انصرام، لائٹ، مائک، خطبہ، شورا، نقبہ سب ماشاءاللہ بہت خوب ہیں. اللہ تعالی اس بستی کھڑیانی پہ اپنی خاص رحمت کا نزول فرمائے اور اہل بستی کی حفاظت فرمائے. سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. سب مل کر بولو آمین. علماء کرام یہاں تشریف فرمائے، آپ ان کی زیارت کیجئے. میرے بعد دو عظیم تقریریں انشاءاللہ اور باقی ہیں ہوں گی. ہندوستان بھر میں اپنی خطابت کا لوہا منوا لینے والا اور خطابت کا ڈنکا بجانے والا خطیب الہند مناظر اہل سنت علامہ عبد المصطفیٰ رودولوی، سبحان اللہ. میرے بعد ان کی تقریر ہوگی، آپ سنیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا. اور ان کے بعد عالم باعمل استاذ العلماء خطیب الاسلام حضرت علامہ انوار احمد قادری مدد اللہ نورانی اندور مدھیہ پردیش، جو کہ بہت اچھے خطیب ہیں، عالم باعمل ہیں. ان کی بھی تقریر ہوگی، آپ لوگ محظوظ ہوں گے انشاءاللہ. نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ادھر دیکھیں، آپ ذرا بے چینی دور کریں، آپ کے اندر بہت بے چینی ہے. ذرا ماں باپ کے نام پر سب مل کر بولیں سبحان اللہ. دیکھو میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. ایک ایک جملہ جو میں پیش کروں اسے آپ کیچ کرنا، تختی دل پہ نوٹ کرنے کی کوشش کرنا. دنیا میں قلمکاروں کی کمی نہیں، دنیا میں مضمون نگاروں کی کمی نہیں، دنیا میں مقالہ نگاروں کی کمی نہیں، دنیا میں افسانہ نگاروں کی کمی نہیں، ناول لکھنے والوں کی کمی نہیں، کہانیاں لکھنے والوں کی کمی نہیں. لیکن دنیاوی قلمکار جب قلم اٹھاتا ہے تو دنیاوی محبت کا ذکر کرتا ہے. دنیاوی قلمکار جب قلم اٹھاتا ہے تو عشق مجازی کا ذکر کرتا ہے. کسی قلمکار نے جب قلم اٹھایا تو لیلا کا ذکر کیا، کسی قلمکار نے جب قلم اٹھایا تو مجنو کا ذکر کیا، کسی قلمکار نے جب قلم اٹھایا تو شیریں کا ذکر کیا، کسی نے فرحاد کا ذکر کیا. لیکن آج میں اس قلمکار کا ذکر کرنے جا رہا ہوں سبحان اللہ جو مقبول بارگاہ رسالت ہے. میری مراد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، یہ وہ قلمکار ہیں کہ آپ نے جب جب قلم اٹھایا ہے کسی دنیا دار کا ذکر نہیں کیا ہے، مدینے کے تاجدار کا ذکر کیا ہے، مدینے کے تاجدار کا ذکر کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور سامنے نبی کی مقدس پیشانی ہے تو اعلیٰ حضرت نے لکھا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، سامنے نبی کے بھویں مبارک ہیں تو اعلیٰ حضرت نے لکھا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، سامنے نبی کی زبان مقدس ہے تو اعلیٰ حضرت نے لکھا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، سامنے نبی کے لبے مبارک ہیں تو اعلیٰ حضرت نے لکھا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، سامنے نبی کے گوشے مبارک ہیں تو اعلیٰ حضرت نے لکھا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، سامنے نبی کا دست کرم ہے تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بہرے سماحت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، سامنے نبی کی انگشت مبارکہ ہے تو اعلیٰ حضرت نے لکھا نور کے چشمے لہرائے دریا بہیں انگلیوں کی کرامت
پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا, سامنے نبی کی آمد پربہار ہے. تو اعلیٰ حضرت نے لکھا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا, سامنے نبی کا شکم مبارک ہے. تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کل جہاں مل کر اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا, سامنے نبی کا رخ زیبا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کاف کے سوہا دہن یا بروآں کے عین ساتھ, کاف ہا یا عین ساتھ, ان کا ہے چہرہ نور کا. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا, سامنے آل رسول ہے, اولاد رسول ہے. تو اعلیٰ حضرت نے لکھا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا, سامنے نبی کی شان عطا ہے, سامنے قاسم نعمت کے جود و نوال ہے, بخشش ہے. تو اعلیٰ حضرت نے لکھا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, تربے بہا دیے ہیں. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا, سامنے میرے نبی کی شان محبوبیت ہے. تو اعلیٰ حضرت نے لکھا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا, سامنے نبی کی شان تصرف ہے. تو اعلیٰ حضرت نے لکھا یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا, سامنے نبی کی شان شفاعت ہے. تو اعلیٰ حضرت نے لکھا سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے کسوں کے آقا تیری دعائی ہے. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا, سامنے نبی کا ناخون پا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے لکھا دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخون پا کا, اتنا بھی مہینوں پہ نہ چرخے کوہن پھول. مختصر یہ کہ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو کبھی نبی کی مکی زندگی کو لکھا ہے, کبھی نبی کی مدنی زندگی کو لکھا ہے, کبھی سفر کا بیان ہے, کبھی حضر کا بیان ہے, کبھی خلوت کا بیان ہے, کبھی جلوت کا بیان ہے, کبھی فرش پہ رہنے کا بیان, کبھی عرش پہ مسکرانے کا بیان. اور اعلیٰ حضرت نے سنیوں کو یہ عقیدہ عطا فرمایا, اے سنیوں میرے نبی کی آنکھیں لاجواب, پیشانی لاجواب, ان کی صورت لاجواب, ان کی سیرت لاجواب, رفتار لاجواب, گفتار لاجواب, ان کا جلوہ لاجواب, ان کا طلوہ لاجواب, ان کا آنا میلاد, جانا معراج, آنا بھی لاجواب ہے, جانا بھی لاجواب ہے. سبحان اللہ بولو, محبت سے مسکرا کر بولو سبحان اللہ. خطیب اہل سنت فاضل معقولات و منقولات حضرت علامہ مولانا اشرف رضا صاحب قبلہ رفیق محترم ہے میرے, تشریف فرما ہے. اور یہ زمانے طالب علمی کے میرے ساتھی ہیں, تشریف فرما ہے. دیگر معزز علماء ہیں یہاں, ان کو دیکھیے, مجھے محبت سے سنیے. موڈ بن رہا ہے, آپ کا موڈ بن رہا ہے, یا مائک لے کے نیچے اتروں سامنے آؤں؟ اے بچوں پیر سمیٹو, محبت سے بولو سبحان اللہ. والدین نے سکھا دیا تھا کیا کہ ذکر اللہ کی تقریر شروع ہو اور 5 منٹ کے بعد ٹانگ پھیلا دینا. محبت سے منہ کھولو اور محبت سے بولو سبحان اللہ. آپ کی بیداری دیکھ کر اللہ اللہ, رات کے 1:10 سبحان اللہ, رات کے 1:10 یہ رات ہے اور رات کا 1 بج گیا اور 1 ہی نہیں بجا, 10 منٹ بھی ہو گئے, لیکن آپ کی بیداری ہے ایسی ہے کہ لگ رہا ہے کہ رات کے 9 بج رہے ہیں اور جلسہ اب شروع ہو رہا ہے. ایک شعر یاد آ رہا ہے, شاید آپ کی بیداری میں اضافہ ہو کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی, ان کا دیوانہ بیدار ہے. ساری دنیا کو نیند آ گئی, ان کا دیوانہ بیدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے. یہاں آپ آئے ہیں, کیوں آئے؟ اپنے نبی کی محبت میں آئے ہیں. بولو, اپنے نبی کی محبت میں ہم سب حاضر ہیں. میں حاضر ہوں, آپ حاضر ہیں, یہ علماء حاضر ہیں, یہ ماں بہنیں, یہ خواتین, یہ سب پیارے نبی کی محبت میں حاضر ہیں, ہے نہیں جناب؟ اور محبت جب کسی کو کسی سے ہو جاتی ہے, غور فرمائیں کمیٹی کے افراد جو بھی ہے, سب کو خوشی ہوگی
جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کی چاہت ہوتی ہے، اس کی طلب ہوتی ہے، اس کی فرمائش ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ پہلی خواہش، محبت کا پہلا تقاضا کیا ہے کہ محبوب کا دیدار کیا جائے. بولو پہلا تقاضا کیا ہے؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ محبوب کا درشن کیا جائے، دیدار کیا جائے. یہ محبت کا تقاضا ہے. اگر دیدار نہیں ہو پاتا تو محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کی آواز سن لی جائے. کم سے کم محبوب کی آواز سن لی جائے. آواز بھی آپ سن نہیں پاتے تو محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپنی آواز اپنے محبوب تک پہنچا دی جائے. آپ نمبر ڈائل کرتے ہیں، فون لگاتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کہاں سو رہے ہیں. بولو آپ آواز پیش کرتے، آواز آتی، آپ سنتے ہیں. تو آواز سننا، آواز پہنچانا یہ محبت کا تقاضا اور محبت کے تقاضے سے ہے. ایک بار مجنو جنگل میں تھا، انگلی سے زمین پہ کچھ لکھ رہا تھا تو کسی نے دیکھا اور پوچھا اے مجنو شیدا چیز تھی می نویسی نامہ بہرے کیس تھی. اے مجنو تو زمین پہ کیا لکھ رہا ہے؟ کیا خط لکھ رہا ہے؟ خط ابھی ہوا چلے گی، یہ خط مٹ جائے گا، تحریر مٹ جائے گی، الفاظ مٹ جائیں گے. زمین پہ تو خط لکھ رہا. تو مجنو بولا نام لیلا مشمی کنم قاتل دلہ تسلی می دے، ہم کسی کو خط نہیں لکھ رہا ہوں، میں اپنی محبوبہ کا نام زمین پر لکھ کر اپنے پریشان دل کو تسلی دے رہا ہوں. بار بار نام لکھتا ہوں تو بار بار تسلی ملتی ہے. یہ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کو یاد کیا جائے، محبوب کا ذکر کیا جائے، محبوب کی باتیں کی جائے، محبوب کی آواز سنی جائے، محبوب تک اپنی آواز پہنچائی جائے. یہ محبت کے تقاضے ہیں. اب غور کرنا، ہم سنیوں کو اس دنیا میں سب سے زیادہ پیارے نبی سے محبت ہے. اب خاموش مت رہنا. ہم سنیوں کو اپنے نبی سے محبت ہے، جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، زمین جائیداد سے زیادہ، کھیت کھلیان سے زیادہ. یقیناً ہم سنیوں کو پیارے نبی سے محبت ہے. اور محبت کہتی ہے نبی کا دیدار ہو جاتا تو قسمت کی معراج ہو جاتی. چونکہ ہمیں جان ملی نبی کے صدقے میں، ایمان ملا نبی کے صدقے میں، قرآن نبی کے صدقے میں، ہمیں شریعت ملی نبی کے صدقے میں، طریقت ملی نبی کے صدقے میں، معرفت ملی نبی کے صدقے میں، شمس و قمر، برگ و ثمر، خشک و تر، جن و بشر، شجر و حجر نبی کے صدقے میں، حیوانات، نباتات، جمادات اور یہ کائنات نبی کے صدقے میں، حور و غلمان، جنت، رضوان، جن و انسان نبی کے صدقے میں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب نبی کے صدقے میں، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل نبی کے صدقے میں، نبیوں کو نبوت میرے نبی کے صدقے میں، رسولوں کو رسالت نبی کے صدقے میں، سمندر کو سیلانی، موجوں کو تابع، موجوں کی یہ رفتار، اور سورج کی یہ درخشانی، اور چاند کی یہ تابانی سب نبی کے صدقے میں ہے. سب نبی کے صدقے میں. ذکر اللہ کی تقریر نبی کے صدقے میں. یہ ٹوپی ذکر اللہ کی نبی کے صدقے میں. یہ جبہ خود خطابہ ذکر اللہ کا نبی کے صدقے میں. علماء کی جماعت نبی کے صدقے میں. کائنات کی ہر شے نبی کے صدقے میں. تو محبت کہتی ہے کہ نبی کا دیدار ہو جاتا. محبت کہتی ہے. اب جب دیدار نہیں ہو پاتا تو محبت کہتی ہے کہ ہم نبی کی آواز ہی سن لیتے. اے چچا ہے اتنی خاص بات پیش کرنا، لیکن یہ اٹھ گئے. ایسا لگا مولانا اشرف رضا کہ یہ کچھ سن ہی نہیں رہے تھے، انہیں کچھ پتا ہی نہیں کہ ہو کیا رہا. یہ وہ ہے. آپ دل سے سن رہے اور حاضر ہیں. اب اگر کوئی اٹھا تو میں اس کا کیا کروں گا؟ کچھ بھی نہیں کروں گا. آپ کی مرضی ہے. اسے اٹھائیے. سو رہا بھیا، محبت سے بولیے چشمہ والے بھیا، سبحان اللہ. تو توجہ فرمائیے گا. محبت کہتی ہے نبی کا دیدار ہو، اور جب دیدار نہیں ہو پاتا تو محبت کہتی ہے ہم نبی کی آواز سن لیں، اور جب آواز نہیں سن پاتے تو محبت کہتی ہے جلسے میں چلو، درود شریف کا نذرانہ پیش کرو، اور کھڑیانی نیپال میں رہ کر مدینہ شریف تک اپنی آواز پہنچا دو. چونکہ نبی کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہمارے آقا ہماری آواز سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں، اور ارشاد فرماتے انی ارا ما لا ترون.
واسمعوا ما لا تسمعون، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ چیزیں سن لیتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ تو آقا سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں، لہذا سب مل کر بولو یا رسول اللہ۔ اور کس شان سے سنتے میرے آقا؟ آؤ سنو حدیث شریف، حوالہ نوٹ کرو، مشکات شریف باب آداب الخلا صفحہ نمبر 42 17 8 9 10 کی حدیث شریف۔ ان ابن عباس قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه ثم اخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة قيل يا رسول اللہ لما صنعت هذا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا الى آخر الحدیث۔ اگر کوئی مائی کا لال اس حدیث شریف کو غلط ثابت کر دے تو 10 لاکھ روپے انعام دوں گا میں، 10 لاکھ۔ میرے آقا کی شان سے سنتے، فرماتے میں وہ چیزیں سن لیتا ہوں جو تم نہیں سنتے، اور میں وہ چیزیں بھی دیکھ لیتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ کیا دیکھتے ہیں آقا اور کی شان سے دیکھتے ہیں آقا؟ مشکات شریف باب آداب الخلا صفحہ نمبر 42 کی حدیث شریف سنو، ترجمہ ملاحظہ کرو۔ آقا کے پیارے صحابی حضرت ابن عباس وہ فرماتے کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، کہ میرے آقا داتا مابا ملجا شمس دوہا بدر دوجا نور الہدا خیر الرسل خیر البشر خیر الورا قاسم نعمت مالک جنت حاکم ارض و سماوات مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے بیچ سے گزر رہے تھے۔ کیسے گزر رہے؟ 2 قبروں کے بیچ سے۔ سبحان اللہ۔ قبر، اے بھیا قبر وہ جگہ ہے جہاں آپ بھی جائیں گے، آپ بھی میں بھی، خطیب بھی، شاعر بھی، نقیب بھی، بولو سب کو جانا ہے نا۔ تو قبر کی تیاری کر رہے ہیں آپ لوگ، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، سب بولیے انشاءاللہ۔ نماز کی پابندی کریں گے سب، بولیے انشاءاللہ۔ ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر بولیے سب انشاءاللہ، سب اٹھا لیجئے، سب اٹھا لیجئے، بولیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جلسہ تو آپ کا ایسی قبول ہے، اتنے لوگوں نے نماز کی پابندی کا وعدہ کیا ہے، سبحان اللہ۔ محبت سے بولیں ماں باپ کے نام پر سبحان اللہ۔ تو قبر کے درمیان سے میرے آقا گزر رہے ہیں، 2 قبر کے درمیان سے، ایک دائیں ہے ایک بائیں ہے، بیچ سے میرے آقا گزر رہے ہیں۔ اب غور کرنا نوجوانوں، میرے آقا اچانک کھڑے ہو گئے اور آقا نے زبان نبوت کھول کر ارشاد فرمایا انہما لیعذبان، فرمائے میرے دیوانوں پروانوں فرزانوں مستانوں، تم زمین کے اوپر کی ظاہری چیزوں کو دیکھ رہے ہو۔ اے بھیا میں نے اشارہ کیسے پکڑو اور بٹھا لو، لیکن تم نے سمجھا ہی نہیں، پکڑو ایک آدھ مکہ مارو۔ اب جانے دو، مانے گا نہیں، وہ بہت تیز ہے معاملہ، جانے دو جانے دو، راستہ بناؤ جلدی راستہ، اے بیٹا جلدی نکل جا، جلدی نکل جا، جا اور فارغ ہو کر آ جانا۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ دیکھو کوئی اٹھتا ہے نا تو اپنے کو بہت تکلیف ہوتی ہے، احساس کمتری کا شکار تو نہیں ہوتا میں، لیکن تکلیف یوں ہوتی ہے کہ میں دل سے تقریر کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات انتشار دور نہیں کر رہے ہیں تو میں دل سے خدمت نہیں کر پاؤں گا۔ اب اگر کوئی اٹھا تو میں بیٹھ جاؤں گا، لہذا آپ محبت سے بیٹھیں گے تو تقریر کا جو تسلسل ہے، تسلسل وہ بحال رہے گا، اور تقریر کی جان ہے تسلسل۔ اور کوئی اٹھے گا تو میں اسے ٹچ کروں گا، ٹوکوں گا، اور ٹوکوں گا تو تقریر کا تسلسل ٹوٹے گا، تقریر کا تسلسل ٹوٹے گا تو ٹائم خراب ہوگا۔ ٹائم ہے بہت قیمتی، ہر منٹ قیمتی ہے، ہر لمحہ قیمتی، ہر سیکنڈ قیمتی ہے، اور نیکیوں کا سیکنڈ ہے، نیکیوں کی گھڑی ہے، نیکیوں کا ثواب کا وقت ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ آقا 2 قبروں کے بیچ سے گزر رہے ہیں کہ اچانک فرمایا اے میرے دیوانوں، تم زمین کے اوپر کی ظاہری چیزوں کو دیکھ رہے ہو، اور میں زمین کے اندر کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ کیا دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا، عذاب، فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا، اور آقا نے یہ بھی فرمایا
عذاب ہونے کی وجہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، کوئی بڑا جرم نہیں ہے، ایسا گناہ نہیں ہے کہ جسے یہ بچ نہیں سکتا تھا، یہ بچ سکتا تھا لیکن احتیاط نہ کر سکا، نہ بچ پایا تو عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ آقا نے فرمایا ایک مردہ جسے عذاب ہو رہا، اس مردے کے عذاب کی وجہ یہ ہے کہ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، یہ پیشاب کی چھینٹ سے نہیں بچتا تھا۔ عذاب قبر میں مبتلا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بولو بولو نوجوانوں، پیشاب کی چھینٹ سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کی چھینٹ سے۔ اب پتہ یہ چلا کہ پیشاب کی چھینٹ سے نہ بچنا عذاب قبر کو دعوت دینا ہے، دیدہ دانستہ عذاب قبر کو بلانا ہے۔ اور آج نیپال میں، انڈیا میں، ہاں اور دیگر ممالک میں بھی، پاکستان میں، امریکہ، جرمنی، جاپان میں، ہالینڈ، موریشس، ملیشیا، سری لنکا، آسٹریلیا، زمبابوے، چین، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈونیشیا، ملیشیا، یورپ میں ہر طرف انگریزوں کی تہذیب غالب ہو گئی کہ نوجوانوں نے یہ اسٹائل بنا لیا، اسٹائل کے کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں۔ ہاں کھڑے کھڑے، چونکہ ان کی پینٹ جو ہوتی ہے، جینس پینٹ اس قدر چست ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ سلوا کر پہنتے ہیں یا پہننے کے بعد سلائی لگوا دیتے ہیں۔ یہ بیٹھ نہیں سکتے، اگر دو چار لوگوں نے مل کر بٹھال دیا تو پینٹ کا کام ہو جائے گا، بولو تو وہ ایسا بیٹھے گا کہ پھر اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو یہ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، اور ان کو جب بولو نا آپ تو کہتے میں وی آئی پی ہوں، وی آئی پی۔ میں نے کہا اچھا، اگر کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کا نام وی آئی پی ہوتا تو گدھا اور بیل اور کتا سے بڑا کوئی وی آئی پی نہ ہوتا۔ کتا تو اور اسٹائل میں کام کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنا یہ وی آئی پی کا طریقہ نہیں، جانور کا طریقہ ہے، جانور کا طریقہ ہے۔ اور عذاب قبر کو دعوت دینا ہے۔ اگر آپ عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہیں تو پیشاب کی چھینٹ سے بچیے، اور پیشاب کی چھینٹ سے احتیاط کیجئے، اجتناب کیجئے، احتیاط کے ساتھ استنجا کرو اور چھینٹ سے اجتناب کرو۔ اور سنو، پردے کی جگہ میں بیٹھ کر سنت طریقے کے مطابق استنجا کرو۔ سب بولو انشاءاللہ۔ تو آقا نے فرمایا ایک کو عذاب ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ کہ یہ پیشاب کی چھینٹ سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا مردہ اسے اس لیے عذاب ہو رہا کہ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، یہ چغل خور تھا، چغلی کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ یہ چغلی والی عادت قبیحہ مردوں میں بھی ہے اور زیادہ سے زیادہ عورتوں میں بھی ہے۔ ان پیاری ماں بہنوں کو دیکھیے، جب یہ دیکھتی ہیں کہ ہیں اب بستی میں مرد اب کم رہ گئے تو 8-10 ایک دروازے پہ بیٹھیں گی، اور اس کی اس کی اس کی یہ اس کی یہ اس کی ساس کی، بہو کی، سالی کی، اور نند کی، اور دیور کی، وہ ایسی فرضی لگائیں گی کہ شیطان بھی خوش ہوتا ہے کہ جو کام میرا ہے یہ ماں بہنیں خود میرا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ چغلی والی عادت آپ کے اندر بہت ہے پیاری ماں بہنوں، آج جلسے میں توبہ کر لو، توبہ کہ آج کے بعد چغلی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ بولو، زور سے مت بولنا، اتنی آواز میں بولنا کہ تم خود سن سکو، دل میں سب بولو انشاءاللہ، چغلی سے ہم دور رہیں گے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کیوں؟ یہ چغلی بہت بڑا مرض ہے، مرض۔ یہ چغلی وہ عظیم بیماری ہے کہ اس چغلی کی وجہ سے کبھی کبھی بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں، بڑے بڑے حادثے۔ بتاؤں چغلی کے کارنامے؟ ایک شخص اپنے غلام کو بیچ رہا تھا بازار میں، ہے کوئی خریدنے والا اس غلام کو، یہ امانت دار بھی ہے، دیانت دار بھی ہے، محنتی بھی ہے، صحت مند بھی ہے، کھاتا بھی خوب ہے، کھلاتا بھی خوب ہے، بہت ساری خوبیاں ہیں اس غلام کے اندر۔ ایک ہی کمی ہے کہ یہ چغل خور ہے، چغلی کرتا ہے۔ ایک نے کہا کہ اتنی خوبیاں اس کے اندر ہے اور چغلی ایک چھوٹی سی کمی، اس سے میرا کیا نقصان ہے، خرید لیا، سستے میں بک رہا تھا، خرید لیا، لے کر آ گیا گھر، بڑا خوش تھا کہ دیانتدار، امانت دار اور محنت کرنے والے کا میں نے خریدا ہے۔ 2-4 ہفتے تک تو بڑی ایمانداری، دیانتداری سے کام کرتا رہا غلام، اور جب اہل خانہ کو مانوس کر لیا تو چغلی والا رنگ دکھانا شروع کیا۔
اور چغلی اسٹارٹ کیا مالک کی بیوی سے. جا کر بولا مالکین آپ کو کچھ پتا ہے؟ بولی نہیں ہے پتا. تو بولا آپ کے شوہر کا چکر چل رہا، چکر آپ کو وہ 2-4 دن میں طلاق دینے والا، طلاق، اور کسی اور سے شادی کرے گا. اب تو پسینے میں تربتر خاتون. تو غلام بولا کہ پریشان بھی مت ہوئیے، میں ایسی ترکیب کر دوں گا کہ آپ کا شوہر آپ کے علاوہ کسی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. بولی اچھا وہ ترکیب کون سی ہے؟ تو بولا غلام جب آپ کے شوہر رات میں سو جائیں تو داڑھی کے 7 بال کاٹ کر مجھے لا کر دے دینا. یہ چھری اپنے ساتھ رکھ لو، آج ہی رات میں جب وہ سو جائیں تو داڑھی کے کتنے بال؟ 7 کاٹنا اور مجھے لا کر دینا. بولی یقیناً ضرور بھی ضرور یہ بال میں حاصل کروں گی. اب رات ہونے والی تھی کہ شام میں ہی جا کر غلام اپنے مالک سے بولا کیا آپ کو کچھ پتا ہے؟ بولا نہیں ہے پتا. تو بولا آپ کی بیوی آج آپ کو ذبح کرنے والی ہے. بولا آج آپ کا سر تن سے جدا ہو جائے گا. مالک بولا کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ بولا میں بکواس کر رہا ہوں، اگر یقین نہیں ہو تو سونا مت، جاگتے رہنا. اگر سو گئے تو گردن تن سر اور تن دونوں الگ ہو جائیں گے. اللہ اکبر. مالک کو نیند کہاں آتی، سونے کی کوشش کر رہا لیکن نیند آ نہیں رہی ہے. اب یہ مصنوعی خراٹا، فرضی خراٹے کے ساتھ سو رہا، فرضی. آنکھیں یوں بند ہے اور جاگ رہا اندر سے، ڈر کے مارے نیند آ نہیں رہی. رات کے 12 بجے کے بعد بیوی چھری لے کر آئی. مقصد اس کا تھا داڑھی کے چند بال کاٹنا. لیکن جیسے ہی آ کر اس نے اپنے شوہر کے سینے پہ یوں ہاتھ رکھ کر چھری تیار کیا بال کاٹنے کی غرض سے، تو شوہر نے آنکھ کھول کر کہا بدماش، نالائق، بدتمیز، بے وفا، تو مجھے ذبح کرنے آئی تھی؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ بولتی فوراً اسی چھری سے اس نے اپنی بیوی کو ذبح کر دیا. اب جب میکے والوں تک خبر پہنچی، میکے والوں تک، خاتون کی میکے والوں تک، تو ادھر سے 20-25 لوگوں کی جماعت آئی، ادھر سے 20-25 لوگوں کی جماعت. اب دونوں میں جو چلی ہے تلوار اور چلی ہے بندوق، تو ایک چغلی کی وجہ سے 20 لاشیں گر گئیں. تو یہ چغلی بہت بڑی بیماری ہے. مردوں سے بھی گزارش کروں گا کہ چغلی کہ یہ عادت کبھی عذاب قبر کو دعوت دیتی ہے، آپ بھی توبہ کیجئے. ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی توبہ کیجئے. غور فرمائیے گا حضرات، میرے آقا نے فرمایا ایک مردہ اسے عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹ سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا مردہ اسے عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ چغلی کرتا تھا. میرے نبی نے زمین کے اوپر رہ کر زمین کے اندر ہونے والے عذاب کو بھی دیکھ لیا، عذاب کی وجہ بھی بتا دی. اور آقا کا کرم دیکھو، قاسم نعمت، قاسم نعمت، قاسم نعمت کی عطا دیکھو کہ عذاب دور کرنے کی ترکیب بھی فرمائی، ترکیب بھی فرمائی. اور عذاب دور کیسے فرمایا آقا نے؟ فَأَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ. میرے پیارے نبی نے ایک تر ٹہنی اٹھا لیا اور تر ٹہنی اٹھا کر بیچ سے چیر دیا. ایک حصہ اس قبر پہ نصب کیا، دوسرا حصہ دوسری قبر پہ نصب کیا. صحابہ کرام نے عرض کیا آقا آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ جب تک کہ یہ ٹہنی ہری رہے گی قبر والے کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی، تخفیف ہوتی رہے گی. تو میرے آقا سامعین حضرات، یہ پروگرام نورقادری.in کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. ذرا محبت سے بولو یا رسول اللہ، اور محبت سے بولو یا رسول اللہ. تو یہ آقا کی شان عطا کے اشارہ فرما دیا اور عذاب دور. بولو بولو عذاب دور. اور آج کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں، بکواس، اور بکواس یہ کرتے ہیں کہ نبی کی چلتی نہیں. ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی قاسم نعمت ہیں، مالک جنت ہیں، مختار کل ہیں. یہ سنیوں کا عقیدہ. اور بدعقیدوں نے یہ بکواس کرنا شروع کیا کہ نبی مجبور ہیں، وہ کچھ دیتے نہیں، ان کی اللہ کی بارگاہ میں چلتی نہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہم سنی کہتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی.
اشرف رضا نبی کی کتنی چلتی ہے؟ غور کرنا، غور تھوڑی دیر اور غور کرنا، غور کتنی چلتی. مولانا اشرف رضا یہ آئے جلسے میں اور ان کی نیت اے مولا تم مجھ سے راضی ہو جا. بولو سبحان اللہ. یہ مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ان کا یہی مقصد، اے مولا میں تعلیم دین دیتا ہوں، درس و تدریس میں لگا رہتا ہوں، مولا تو مجھ سے راضی ہو جا. یا امام مساجد ہیں یہ امامت فرماتے ہیں اور ان کی یہ نیت، اے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا. میں ذکر اللہ قادری تقریر کر رہا ہوں اور میری نیت، اے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا. انبیاء کرام نے بھی دعائیں کی، مولا تو مجھ سے راضی ہو جا. رسولان اعظام نے بھی دعائیں کی، مولا تو مجھ سے راضی ہو جا. نقبہ نے دعائیں کی، اولیاء نے دعائیں کی، اے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا. خلفائے راشدین نے دعائیں کی، مولا تم مجھ سے راضی ہو جا. ائمہ مجتہدین نے دعائیں کی، مولا تم مجھ سے راضی ہو جا. سب کی یہ تمنا اور دعا کہ مولا تم مجھ سے راضی ہو جا. بولو ہے نہیں سب کی تمنا. آپ آ گئے اپنے اپنے گھروں سے اٹھ کر، چل کر بستر کو چھوڑا اپنے، پنکھا چل رہا ہوتا، ہوا لگ رہی ہوتی، مچھردانی کے اندر آپ سو رہے ہوتے، لیکن نیند آپ نے قربان کیا، نبی کی محفل پاک میں آ گئے اور آپ سب کی یہی نیت ہے، اے مولا تم مجھ سے راضی ہو جا، اے مولا تم مجھ سے راضی ہو جا. تو کائنات کی ہر شے یہ چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اور یہ بدعقیدے بکواس کرتے ہیں کہ نبی کی چلتی نہیں. لیکن میں بتانا چاہوں گا نبی کی کتنی چلتی ہے. غور کرنا، حوالہ پیش کرتا ہوں، تفسیر کبیر جلد ثانی صفحہ نمبر 5. قال علیہ السلام ان اللہ تعالی قال یا محمد وکل احد یطلب رضائی وانا اطلب رضاک فی الدارین. اے بیٹا آواز کی جو واپسی ہے نا اسے اور تیز کر دو، جو واپسی ہے اسے اور تیز کر دو. ہاں کچھ دقت ہو رہی ہے. محبت سے بولیں سبحان اللہ. میرے آقا کی کتنی چلتی ہے. غور کرو، غور کرو، محبت سے مسکرا کر بولو سبحان اللہ. ایمان تازہ ہوگا، عشق رسول میں اضافہ ہوگا. غور کرنا، تفسیر کبیر جلد ثانی صفحہ نمبر 5. اللہ تعالیٰ فرماتا، متن حدیث کا ترجمہ سنو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے حبیب کائنات کی ہر شے میری رضا چاہتی ہے، کائنات کی ہر شے میری رضا چاہتی ہے، کائنات کی ہر شے میری رضا چاہتی ہے. کائنات کی ہر شے یہ چاہتی ہے کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں، میں اس سے راضی ہو جاؤں. لیکن اے پیارے حبیب میں یہ چاہتا ہوں کہ دونوں جہان میں آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. اے پیارے حبیب کائنات کی ہر شے میری رضا چاہتی ہے اور میں آپ کی رضا چاہتا ہوں، آپ کی رضا چاہتا ہے. اچھا ایک سوال کروں، کوشچن کروں، تیار کر لو خود کو اور جواب دو. سامعین سے سوال کر رہا ہوں، بتاؤ مسلمانوں کا پہلا قبلہ کیا ہے؟ غلط جواب. پہلا قبلہ اس وقت تو خانہ کعبہ ہم لوگوں کا قبلہ ہے. ہاں بالکل صحیح جواب. ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ. پہلا قبلہ مسلمانوں کا بیت المقدس، اور بیت المقدس کا دوسرا نام مسجد اقصی. 17 مہینے تک میرے نبی نے رخ کر کے نمازیں پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف. نبی رخ کرتے تھے بیت المقدس کی طرف. صدیق اکبر کا رخ ہوتا تھا بیت المقدس کی طرف، عمر ابن خطاب کا رخ ہوتا تھا بیت المقدس کی طرف، حضرت عثمان کا رخ ہوتا تھا، مولا علی کا رخ ہوتا تھا بیت المقدس کی طرف، حضرت طلحہ کا رخ بیت المقدس کی طرف، حضرت زبیر، سعد ابن ابی وقاص، سعید ابن زید، ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، انس ابن مالک، بلال حبشی، سلمان فارسی، سب کا رخ ہوتا تھا نماز میں بیت المقدس کی طرف. قبلہ بیت المقدس تھا، قبلہ بیت المقدس تھا. 17 مہینے تک میرے نبی نے اور صحابہ کرام نے بیت المقدس کی سمت رخ کر کے نمازیں پڑھی ہے، بیت المقدس کو قبلہ بنایا. اب غور کرنا، یہیں پہ آ جاؤ کہ میرے نبی کی کتنی چلتی ہے. تو نبی کی مرضی یہ تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ ہو جاتا. نبی کی مرضی تھی. بولو کس کی مرضی تھی؟ کس کی مرضی تھی؟ صرف میرے نبی کی یہ مرضی ہوئی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ ہو جاتا. اب میرے نبی کے دل میں جب یہ بات پیدا ہوئی
کہ کعبہ قبلہ ہو جاتا تو نبی نماز کی حالت میں تھے، رکوع کر رہے ہیں، دل میں یہ بات کہ کعبہ قبلہ ہو جاتا، نبی سجدے میں جا رہے ہیں اور دل میں یہ بات کہ کعبہ قبلہ ہو جاتا، آپ تشہد میں ہیں، دل میں یہ بات کہ کعبہ قبلہ ہو جاتا، آپ قیام میں ہیں اور دل میں یہ بات کہ بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ قبلہ بن جاتا، اور میرے نبی بار بار اپنا چہرہ آسمانوں میں یوں کر رہے تھے۔ غور فرمائیں گے علماء کرام، میرے نبی یوں آسمانوں میں چہرہ کر رہے ہیں تو آیت قرآنیہ نازل ہو گئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ جب میرے نبی نے بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی۔ اب آیت کا اردو میں ترجمہ سنو، ایمان تازہ کرو اور آقا کی محبت دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے پیارے حبیب میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، آپ بار بار اپنا چہرہ آسمانوں میں کر رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے کہ کعبہ قبلہ بن جائے تو آپ کی مرضی کے مطابق کعبہ قبلہ بنا دیا جائے گا، بنا دیا جائے گا، بنا دیا جائے گا۔ یہ مستقبل ہے اور مستقبل میں انتظار ہوتا ہے۔ اے حبیب آپ نے سر اٹھایا ہے تو اب انتظار نہیں کرنا ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اسی وقت اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کر لیجئے، آپ اسی وقت اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لیجئے۔ تو میرے نبی نماز کی حالت میں تھے اور بیت المقدس سے رخ پھیر کر نبی نے کعبے کی طرف رخ کیا تو کعبہ کو قبلہ میرے نبی نے بنایا ہے۔ بولو کعبہ کو قبلہ میرے نبی نے بنایا، اور ایسا قبلہ بنایا کہ کل بھی قبلہ تھا، آج بھی قبلہ ہے اور قیامت تک کعبہ قبلہ رہے گا۔ تو کعبہ کو قبلہ کس نے بنایا؟ بولو میرے نبی نے۔ اچھا ایک نقطہ بولو، کیا نقطہ؟ حاضر ہیں سارے لوگ؟ حاضر ہیں؟ جو جملہ پہنچنے والا ہے نقطے کی صورت میں کیچ کرنے کے لیے تیار ہیں سب؟ سو تو نہیں رہے؟ سوچ تو نہیں رہے؟ مسرور ہیں؟ مسکرا کر بولے سبحان اللہ۔ اب وہ نقطہ پیش کرتا ہوں، غور کرنا۔ میرے نبی نے کعبے کی طرف رخ کیا تو کعبہ قبلہ بن گیا۔ بولو کعبہ قبلہ بنا۔ اب یہ علماء نماز پڑھتے ہیں رخ کرتے ہیں کعبے کی طرف، اب صحابہ کرام بھی نماز پڑھتے تھے رخ کرتے تھے کعبے کی طرف، تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین عابدین ساجدین راکعین سب کا رخ ہوتا تھا کعبے کی طرف۔ تو کعبہ کو قبلہ میرے نبی نے بنایا۔ اگر میرے نبی، غور کرنا یہی نقطہ ہے جو پیش کر رہا ہوں، اگر میرے نبی صفا مروہ کی طرف گھوم جاتے تو صفا مروہ ہی قبلہ بنا دیا جاتا۔ اگر میرے نبی مقام ابراہیم کی طرف رخ فرما لیتے تو مقام ابراہیم قبلہ بنا دیا جاتا۔ اگر میرے نبی کسی پہاڑ کی طرف رخ کر لیتے تو پہاڑ قبلہ بن جاتا۔ اگر میرے نبی کسی مکان کی طرف رخ فرما لیتے تو وہ مکان قبلہ بنتا۔ اگر میرے نبی میدان عرفات کی طرف رخ کرتے تو میدان عرفات کو قبلہ بنا دیا جاتا۔ میرے نبی نے کعبہ کی طرف رخ کیا تو کعبہ قبلہ بنایا گیا۔ اعلی حضرت بریلوی پکار اٹھے، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ جو یہ کہے کہ نبی کی چلتی نہیں، سمجھ لو یہ بے ادب ہے، بے ادب، گستاخ ہے، گستاخ، غدار ہے، غدار۔ یہ بولی غداروں کی تو ہو سکتی ہے، وفاداروں کی نہیں ہوگی۔ یہ بولی حاسد کی، دشمن کی تو ہو سکتی ہے، عاشق رسول کی نہیں ہوگی۔ ہوگی نہیں، یہ دشمنوں کی بولی ہے، بے ادبوں کی بولی ہے۔ سنو، جو بے ادب ہے اس کے پاس ایمان نہیں۔ ادب ہے تو ایمان ہے، ادب نہیں تو ایمان نہیں۔ میں فتویٰ دے رہا ہوں، فتویٰ۔ محبت ہے تو ایمان ہے، محبت نہیں تو بولو حضرت پیر ذرا قاعدے سے سلیقے سے، ہاں، محبت ہے تو ایمان ہے، محبت نہیں تو ایمان نہیں۔ ادب ہے تو ایمان ہے، ادب نہیں تو۔ اب ایک مثال کے ذریعے آپ کا ذہن اپنی گفتگو سے قریب کروں کہ ایک شخص روز رات میں اپنی بیوی کی پٹائی کرتا تھا۔ پیر سمیٹو، ادب کے ساتھ رہو۔
بلا نغہ مرتا ایک دن محلے کی عورتوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تمہارے شوہر تمہیں روز رات میں کیوں مارتے ہیں؟ تو عورت بولی میں روز دال پکاتی ہوں، دال، اور دال میں نمک ڈال دیتی ہوں، مرچ ڈال دیتی ہوں، مسالہ ڈال دیتی ہوں، ہلدی ڈال دیتی ہوں، دھنیا ڈال دیتی ہوں، گھی ڈال دیتی ہوں، ساری چیزیں دال میں ڈال دیتی ہوں، دال میں دال ڈالنا بھول جاتی ہوں۔ بولی ساری چیزیں دال میں ڈال کر دال میں دال ہی ڈالنا بھول جاتی ہوں۔ تو عورتوں نے کہا کہ دال میں نمک کم ہو تو دال کھائی جا سکتی ہے، مرچ کم ہو تو دال کھائی جا سکتی، گھی کم ہو تو کام چلایا جا سکتا ہے، مسالہ کم ہو تو کام چلایا جا سکتا ہے، ہلدی دھنیا کم ہو تو کام چلایا جا سکتا ہے، نمک بھی ہے، مرچ بھی ہے، دھنیا بھی، ہلدی بھی ہے، تیل بھی ہے، مسالہ بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، اور دال ہی نہیں تو کھائے گا کیا؟ شکرقند۔ اب یہ مثال آپ نے سن لیا، آپ کا ذہن میری گفتگو سے قریب ہو گیا۔ میں نے کہا تھا ادب ہے تو ایمان ہے، ادب نہیں تو ایمان نہیں، محبت ہے تو ایمان ہے، محبت نہیں تو ایمان نہیں۔ اب مثال مستحضر کر لو اور آپ نتیجہ نکالو۔ اگر نماز کم ہے، روزہ کم ہے، سجدہ کم ہے، رکوع کم ہے، عبادت کم ہے، اور نبی سے محبت ہے، محبت اگر ہے تو ہماری شفاعت انشاءاللہ ہو جائے گی، جنت یقیناً مل جائے گی۔ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج و زکات بھی ہے، عبادت اور ریاضت بھی ہے، اور محبت نہیں ہے، ادب نہیں ہے، تو نہ اس کے لیے شفاعت ہوگی اور نہ اس کے لیے جنت ہوگی۔ کیوں؟ مالک جنت میرے نبی ہیں، اور جنت وفاداروں کو ملے گی، غداروں کو نہیں ملے گی۔ تبھی تو فرمایا اعلی حضرت نے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ ادب ہے تو ایمان ہے، ادب نہیں تو ایمان نہیں، محبت ہے تو ایمان ہے، محبت نہیں تو سبحان اللہ۔ مسکرا کر بولو۔ بیداری بڑھی یا گھٹی؟ بڑھ گئی۔ تو دو شعر سننے کی زحمت کرو گے، سنا دوں؟ آواز ذرا تیز کر دو بیٹا۔ نوشاد ساؤنڈ بہت اچھا ساؤنڈ ہے۔ کبھی کبھی باپ غیر حاضر ہوتا ہے تو بیٹا پوری ذمہ داری نبھاتا ہے۔ باپ تو ہے ہی پرانا استاد، بیٹا بھی ماشاءاللہ استاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ تو دو شعر سنو کہ جانے جہاں سے یہ جہاں آباد ہے، جانے جہاں سے یہ جہاں آباد ہے، ابتدا سے انتہا سب صدقہ میلاد ہے۔ ابتدا سے انتہا بولو، سب صدقہ میلاد ہے۔ یہ شعر سننے کے بعد کوئی خاموش نہیں رہے گا کہ صدیاں گزری عرش اعظم پر گئے تھے مصطفیٰ، صدیاں گزری عرش اعظم پر گئے تھے مصطفیٰ، ہم کو اب تک وہ نبی کا، ہم کو اب تک وہ نبی کا آنا جانا یاد ہے۔ شعر اتنا اچھا لگا آپ کو، بلکہ اچھا ہے کہ اس نوٹ پہ تو، اس شعر پہ تو 500 کا نوٹ آیا، 1000 کا بھی نوٹ آتا پھر بھی شعر بہت اچھا۔ ہائے ہائے ہائے، شعر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ایک بار پیش کروں یہ شعر، دیکھوں کسی کے اندر ہمت ہے۔ نیپال میں 1000 کا نوٹ چلتا ہے کیا؟ اب میں دیکھ رہا ہوں وہ نوٹ ہے کس کی جیب میں جو مچل رہا ہے نکلنے کے لیے۔ ملاحظہ کرو وہ شعر ایک بار اور پیش کرتا ہوں، دیکھو معاف کرنا، یہ مطالبہ نہیں میری طرف سے، اللہ تعالیٰ بہت نوازتا ہے، آپ نے پیش کیا، یہ آپ کی محبت ہے، پیش کریں گے یہ بھی آپ کی محبت ہوگی، انعام بہرحال کسی حال میں بھی
لینے سے انکار نہیں کیا جا سکتا. انعام لینا سنت ہے, دینا بھی سنت ہے. بولو سبحان اللہ. ملاحظہ کرو یہ شعر کہ صدیاں گزری عرش اعظم پر گئے تھے مصطفیٰ, ہم کو اب تک وہ نبی کا, ہم کو اب تک وہ نبی کا آنا جانا یاد ہے. اب جو شعر پہنچ رہا ہے آپ لوگوں تک انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. اللہ اللہ بولو سبحان اللہ. ہر طرف ہے مسلک احمد رضا کی دھوم دھام, ہر طرف ہے مسلک احمد رضا کی دھوم دھام. آج بھی شیر بریلی, آج بھی شیر بریلی دیکھو زندہ باد ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مولانا ذکر اللہ صاحب قبلہ قاسم نعمت کانفرنس. ان کی آمد پہ خوشی میں اضافہ ہونی چاہیے, خوشی دو گنی ہونی چاہیے. سب بولو مسکرا کر سبحان اللہ. میں بریلی شریف میں تحریک تحفظ سنیت کا صدر ہوں, صدر پریزیڈنٹ. TTS جو درگاہ شریف کی تحریک ہے, سجادہ نشین کی تحریک ہے, اعلی حضرت کی تحریک ہے, تحریک تحفظ سنیت, میں اس تحریک کا صدر ہوں الحمدللہ. تو اس تحریک کے تناظر میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں, ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. کہ سونے والے جاگتے رہیو ہے رہزن گھات میں, سونے والے جاگتے رہیو ہے رہزن گھات میں. اعلی حضرت کا سبق, اعلی حضرت کا سبق ہم سنیوں کو یاد ہے. جانے جہاں سے ایک شعر اور یاد آ گیا. آخری شعر سنو, پھر ایک حدیث شریف پیش کروں گا. بولو سبحان اللہ. اے علی شیر خدا ہے مرتبہ تیرا عظیم, اے علی شیر خدا ہے مرتبہ تیرا عظیم. مرحبا تو سرور, مرحبا تو سرور کونین کا داماد ہے. بیٹھیے, تشریف لے آئیے, بیٹھیے. آپ اب مت آئیے گا, کسی بچی کی چھوٹی بچی ہو یا چھوٹا بچہ ہو اس کے ہاتھ سے بھیج دیجیے گا. جائیے, کسی بھی عورت کو یہاں تک آنے کی اجازت نہیں ہے. چھوٹا بچہ آ سکتا ہے, کسی بھی شاعر کا شعر پسند آ جائے یا خطیب کا کوئی جملہ تو انعام پیش کرنا چاہے تو بچہ کو بھیج دیں یا بچے. اب انعام روک دو, میرا انعام قطعی روک دو. ایک حدیث شریف سن لو, محبت سے بولو سبحان اللہ. اب توجہ سے سنو ایک حدیث شریف قاسم نعمت. میرے آقا فرماتے انما انا قاسم اللہ یوتی, کہ میں بانٹنے والا ہوں اللہ دیتا ہے. بولو بولو سبحان اللہ. فرماتے میرے آقا میں بانٹنے والا ہوں اللہ دیتا ہے. یوتی, یوتی کا لفظ آیا ہے انما انا قاسم, کہ بے شک میں بانٹنے والا ہوں, اور واللہ یوتی, اور اللہ عز و جل دیتا ہے. سبحان اللہ بولو. یوتی آتا, یوتی ایتا, باب افعال سے, باب افعال سے فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ, باب افعال سے. اور فعل مضارع میں دو زمانے ہوتے, دو زمانے پائے جاتے, دو حال اور مستقبل, دو زمانے ہوتے ہیں فعل مضارع میں. کتنے زمانے؟ زمانے حال بھی پایا جاتا ہے اور زمانے مستقبل بھی پایا جاتا ہے. جب حال کا ترجمہ کریں گے ہم تو ترجمہ ہوگا کہ میں بانٹنے والا ہوں اللہ دیتا ہے, اور جب مستقبل کا ترجمہ کریں گے ہم تو ترجمہ ہوگا کہ میں بانٹنے والا ہوں اللہ دیتا رہے گا, دینے والا ہے دیتا رہے گا.
اب غور کرنا، کب تک دیتا رہے گا؟ کب تک دیتا رہے گا؟ آقا فرماتے میں بانٹنے والا ہوں، کب تک میں بانٹتا رہوں گا؟ کسی قید سے مقید نہیں کیا گیا، کسی قید سے مقید نہیں کیا، بلکہ مطلق فرمایا آقا نے میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دیتا ہے اور اللہ دیتا رہے گا۔ کب تک دیتا رہے گا اس کا بھی ذکر نہیں، میں کب تک بانٹتا رہوں گا اس کی بھی تعین نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا میرے آقا ایسے قاسم نعمت ہیں کہ میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دیتا ہے، میں بانٹتا ہوں، اللہ دیتا رہے گا، میں بانٹتا رہوں گا، جب تک وہ دیتا رہے گا تب تک میں بانٹتا رہوں گا۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اب کیا کیا دیا میرے آقا نے؟ ایک حدیث شریف سنو، مشکات شریف باب فی المعجزات صفحہ نمبر 532 17-19 20-21 کی حدیث شریف۔ ان جابر قالت الناس یوم الحدیبیہ ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بین یدیہ رکبہ فتوضا منها ثم اقبل الناس نحوه قالوا یا رسول اللہ لیس عندنا ماء نتوضا به ونشرب الا ما في ركبتك فوضا النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یدہ فی رکبہ قال فجعل الماء یفور من بین اصابعہ کامثال العیون الی آخر الحدیث۔ سبحان اللہ، محبت سے بولو۔ ٹائم کم ہے، کام بہت زیادہ ہے، حضرت تشریف فرما ہے اور میں 5 سے 7 منٹ میں ہی رخصت ہو جاؤں گا۔ مجھ سے زیادہ معنی خیز اور معقول تقریر حضرت کی ہوتی ہے، یہ استاذ الخطبہ ہے اور حضرت کی تقریر سارے علماء کرام توجہ سے سنتے ہیں۔ جو ان کی تقریر توجہ سے سن لے اور یاد کر لے وہ بھی مقرر بن جاتا۔ تو ایسے استاذ الخطبہ خطیب گر تشریف فرما ہے، تو میں ٹائم لمبا نہیں لوں گا، پھر کبھی حاضری ہوگی تو اس موضوع پہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ بس اس حدیث شریف کا ترجمہ سنو، سننے سے پہلے ذرا مسکرا کر بولو سبحان اللہ۔ توجہ ہے کمیٹی کے سارے لوگوں کی؟ ہے توجہ؟ ذرا بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جابر یہ کون ہے؟ بولو، پیارے نبی کے پیارے صحابی ہیں۔ کون ہے؟ جلیل القدر صحابی، عظیم المرتبت صحابی، رفیع الدرجت صحابی، جنتی صحابی۔ حضرت جابر فرماتے کہ مقام حدیبیہ پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی ختم ہو گیا۔ پانی، بولو پانی۔ اب پانی وہ قیمتی شے ہے، ایسی نعمت ہے، اللہ اکبر کبیرہ وسبح بکرۃ وصیلا۔ پانی ایسی عظیم نعمت ہے، اللہ اکبر۔ آپ کو پیاس لگتی ہے نا، نل کا پانی پی لیتے ہیں، شدت کی پیاس ہوتی ہے برف والا ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں، اور پیاس ہوتی ہے تو فریج کا ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں۔ اور آج ہم بیٹھے ہیں، یہی بیٹھنا قبول ہو گیا تو انشاءاللہ ہمیں جام کوثر بھی ملے گا۔ ساقیے کوثر کا ذکر ہو رہا ہے۔ پانی، مقام حدیبیہ پہ پانی ختم ہو گیا، سب کو پانی کی ضرورت، سب پریشان کے پانی کے لیے کہاں چلنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے میٹنگ میں یہ رائے پاس کر لی کہ قاسم نعمت محمد عربی روحی فدا ہیں۔ بولو مسکرا کر سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ جو میں پیش کر رہا ہوں صحابی کا عقیدہ ہے۔ کس کا عقیدہ ہے؟ بولو۔ اور جو صحابی کا عقیدہ ہے وہی اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے، وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے وہ یقیناً صحابہ کرام کے عقیدے کے مطابق ہے۔ تو سنیوں کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ۔ پانی ختم، اب سب پریشان کہ پانی کہاں سے ملے گا۔ سب نے کہا چلو آقا کی بارگاہ میں پانی لینے چلتے ہیں۔ اب سب جا رہے نبی کی بارگاہ میں، جا رہے ہیں پانی لینے جا رہے ہیں، اور سب یہ کہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اے تشنا لبوں آؤ چلے حوض کرم پہ، اے تشنا لبوں آؤ چلے حوض کرم پہ، اے تشنا لبوں آؤ چلے حوض کرم پہ، سرکار کے ہاتھوں سے ہمیں جام ملے گا، سرکار کے ہاتھوں سے ہمیں جام ملے گا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے کہ سب نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور سب یہ کہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں انا فی عطش و سخاک اتم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جان۔
پانی لینے جا رہے ہیں، آقا پانی چاہیے یا رسول اللہ پانی چاہیے، یا رسول اللہ پانی چاہیے، یا رسول اللہ پانی چاہیے. تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ کہیں تالاب ڈھونڈ لینا، مشکیزیں بھر لینا. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ کہیں کنواں تلاش لینا، پانی کا انتظام کر لینا، بلکہ آقا نے فرمایا آئیے سب قریب آئیے. جب آقا کے قریب ہو گئے صحابہ کرام، کوئی مائی کا لال اگر اس حدیث کو غلط ثابت کر دے تو 10 لاکھ روپے انعام دوں گا میں. 10 لاکھ. میں جانتا ہوں بدعقیدے اگر غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو کوشش کرتے کرتے مر جائیں گے، جہنم میں پہنچ جائیں گے، غلط ثابت نہیں کر پائیں گے. آقا نے فرمایا آئیے قریب آئیے. سب نبی کے قریب ہو گئے. قاسم نعمت کی تقسیم ہو رہی ہے، غور کرنا. اللہ اللہ، محبت سے مسکرا کر بولو سبحان اللہ. اب آقا نے سب کو قریب فرمایا. ایک چھوٹا سا برتن تھا اور اس میں تھوڑا سا پانی تھا. الفاظ حدیث سنو. فوضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی رکبہ. تو آقا نے اپنا دستے کرم اسی برتن میں ڈالا. الفاظ حدیث ہے فجعل الماء یفور من بین اصابعہ کمثال العیون. جب میرے نبی نے دستے کرم ڈال دیا تو ہر انگلی سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. اتنا پانی نکلا. فرماتے صحابہ کرام ہم نے پی بھی لیا، وضو بھی کر لیا، جن کو حاجت تھی غسل بھی کر لیا، جانوروں کو پانی پلا دیا گیا، مشکیزیں بھر لیے گئے، لیکن پانی میں کمی نہیں ہوئی. ایک صحابی نے عرض کیا آقا میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان، اب پانی کا کام ختم ہو گیا. تو آقا نے ہاتھ نکال لیا تو پانی نکلنا بند ہو گیا. اللہ اکبر. منہ کھولو، محبت سے بولو، اپنے اپنے منہ کو کھولو، زور سے بولو، ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر بولو یا رسول اللہ. سب اٹھاؤ یا رسول اللہ. سارے لوگ اٹھاؤ تاکہ حضرت بھی خوش ہو جائیں کہ مجمع کو ذکر اللہ نے بیدار رکھا ہے. اٹھا بولو یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ وسبح بکرۃ وأصیلا. اتنا پانی نکلا کہ وضو بھی کر لیا گیا، غسل بھی ہو گیا، حاجت پوری ہو گئی، جانوروں کو پلا دیا گیا، مشکیزیں بھر لیے گئے. حضرت جابر سے پوچھا گیا یا جابر کم کنتم. اے جابر بتائیے آپ اس وقت کتنے لوگ تھے؟ 200 تھے، 400 تھے، 600، 800، 1000، 1200، 1400. آپ کی تعداد کتنی تھی؟ تو حضرت جابر نے جواب دیا لو کننا مئات الف لکفانا کننا 15 مئہ. پانی اس قدر نکل رہا تھا کہ اگر ہم 1 لاکھ لوگ بھی ہوتے، ایک بار اور سنو جملے کو، اگر ہم 1 لاکھ لوگ بھی ہوتے تو سب کے لیے پانی کافی ہو جاتا، مگر ہم 1500 لوگ تھے اور 1500 لوگ پانی سے سیراب ہو گئے. سب نے اپنی اپنی ضرورت پوری کر. نیپال والوں بتاؤ انگلی سے کیا پانی نکلتا ہے؟ بچوں کو بھی پتا ہے کہ پانی نہیں نکلتا، خون نکلتا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اگر کسی کو شک ہو تو غلام مصطفیٰ بھائی چھری لاؤ، چاقو ابھی کاٹی جائے گی انگلی. کیا نکلے گا بولو؟ خون نکلے گا. انگلی کٹے گی تو کیا نکلے گا؟ پانی نہیں نکلے گا، خون نکلے گا. لیکن میرے آقا نے خون کی جگہ سے پانی کا دریا بہا دیا، سمندر بہا دیا. فیضان نبوت تقسیم کر رہے. خون کی جگہ سے پانی عطا فرمایا میرے آقا نے. یہ میرے نبی کی انگشت مبارکہ کا برہان ہے، برہان. آقا نے خون کی جگہ سے پانی عطا فرمایا. عالم تصور میں نے عرض کیا اے پیارے آقا آپ نے اشارہ کر دیا ہوتا زمین پھٹ جاتی پانی نکل آیا ہوتا، آپ نے اشارہ فرما دیا ہوتا چٹان پھٹ جاتی پانی نکل جاتا. خون کی جگہ سے پانی عطا فرمایا آقا نے. اے آقا اس میں مصلحت کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ گویا عالم تصور میں جواب آیا ہے کہ مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب حضرت موسیٰ کی قوم نے پانی مانگا تھا تو حضرت موسیٰ نے پتھر پہ لاٹھی مارا
रात चट्टान फटी थी, पानी का चश्मा निकल आया था। मैंने कहा आका जमीन से फरमाया, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के वालिद गिरामी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। जब हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह शिद्दत प्यास से जमीन पे एड़ी रगड़ने लगे और हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने नूरे नजर के लिए, अपने लाल के लिए पानी तलाश करने लगी, और हजरत इस्माइल ने जब एड़ी रगड़ दिया था तो अल्लाह ताला ने जमीन से पानी अता फरमा दिया, जमीन से पानी अता फरमा दिया। उसी को इस वक्त हम आप ज़मज़म कहते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, तो जमीन से भी पानी निकल चुका है, चट्टान से भी पानी निकल चुका है। हमें नतीजा मिला, जो पहाड़ पे लाठी मारकर पानी का चश्मा निकाल दे उसको मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, और जो जमीन से पानी निकाल दे उसे इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं, और जो खून की जगह से चश्मे रहमत जारी करे उसी को हबीबुल्लाह कहते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। और गुलिया फैज पर टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह। तकरीर बाकी रही, मौजू अधूरा रहा। हजरत की तकरीर इंशाअल्लाह मैं भी सुनूंगा, आप लोग भी सुने। और हजरत के बाद भी जलसा खत्म नहीं हो जाएगा। हजरत के बाद फिर एक और खतीब आलिम बाअमल, जिन्होंने एक किताब लिखी है, अभी इंदौर से तशरीफ लाए हजरत, एक किताब लिखी है, और से रजवी में रस्म इजरा हुई कि एक किताब इतनी जखीम तकरीर की आपने लिख दी है कि उस किताब का नाम रखा गया अनवारुल बयान। उस एक किताब में 92 तकरीरें हैं। कितनी तकरीरें? 92 तकरीरें एक ही किताब में है। तो ऐसे खतीब जिन्होंने तकरीर की किताब लिखी है और एक जखीम किताब, वो आएंगे हजरत के बाद, और उनकी भी तकरीर होगी, फिर सलाम होगा, फिर आप तशरीफ ले जाएंगे इंशाअल्लाह। सब बोलो इंशाअल्लाह, वादा करो, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हाजिरी कबूल फरमाए। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। कलमे शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। कासिम नेमत कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, पाइंदाबाद।